औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है। हमारे यहाँ कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। कुदरती आफात हैं, पीछा नहीं छोड़ रही। सावन भादों की बारिशें क्या शुरू हुई, पूरा मुल्क डूब चुका है। बलूचिस्तान में तबाही है, पंजाब के जनूबी इलाका जात में तबाही है, पूरा पंजाब डूब चुका है। और अभी बारिशें 1.5 महीना और बरसेंगी, अभी बहुत कुछ होने वाला है। पिछले साल की तबाहकारियाँ जो थी वो ख़त्म नहीं हुई। अभी पिछले साल की तबाहकारियों को हम बहाली में तब्दील नहीं कर सके। पूरी दुनिया में हम कशकोल लेकर घूमे। हमारे वज़ीर ख़ारजा जुनेवा में जाकर इन्होंने $10.5 अरब इकट्ठे किए। पता नहीं वो कहाँ गए, वो आए भी कि नहीं। लेकिन जिन इलाकों में पैसे लगने थे वहाँ एक पैनी नहीं लगी। ये सूरत हाल थी। उस पर महंगाई ने हशर नशर कर दिया है। इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एटम बम गिराने का फैसला कर लिया है। अभी एक दिन पहले बिजली की कीमत में $7.50 फी यूनिट इजाफा किया गया था कि आज 45 से 50% गैस महंगी कर दी गई है। मैं दोबारा से अर्ज कर रहा हूँ कि सुई नातरन गैस और सुई सिदरन गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा कर दिया गया है। अभी एक ही दिन पहले इत्तेहादी हुकूमत ने फी यूनिट कीमत में $7.50 का इजाफा किया था। इससे कबल भी हुकूमत तकरीबन $4.5 का इजाफा कर चुकी थी, लेकिन IMF की शराय डू मोर थी कि अभी कुछ और करना है और शायद अगले जो 10-12 दिन है हुकूमत ने अभी और बहुत कुछ करना है। इधर एक और बात बताता चलूँ कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने असला लाइसेंस की कीमत में 2000 गुना इजाफा कर दिया है। वो असला लाइसेंस जो 10,000 रुपये में बनता था, जिसकी सरकारी फीस 10,000 रुपये थी, वो 50,000 रुपये कर दी गई है, यानी कि 2000 गुना इजाफा किया गया है। असला लाइसेंस की तजदीद थी वो 1000 रुपये में होती थी, अब 5000 रुपये में हुआ करेगी। खैर, असला लाइसेंस का आम गरीब आदमी से क्या काम। हम तो पहले ही ना हमारी पुलिस हिफाजत करती है, और माजरत के साथ कि जितने भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, कोई भी पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत नहीं करता। हम तो पहले ही आयतुल कुर्सी पर इन्हसार किए हुए हैं। पूरी कौम आयतुल कुर्सी पढ़ती है और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाता है। बाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे तो उन्होंने हाथ उठा रखे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां भी अब तक इतलात आई हैं वहां अगर 2 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो 4 सिक्योरिटी एहलकार मारे जाते हैं। तो ये तो सूरत हाल है। खैर, असला लाइसेंस की फीस में 2000 गुना इजाफा किया गया है, और मैंने बताया कि आम आदमी से मुतासिर नहीं होगा। असला तो वही रखेगा जिसके पास इजाफी पैसे हैं या जिसके पास बहुत सारी दौलत है, वो अपनी दौलत की हिफाजत के लिए रखेगा। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, और आम बंदा जो मजदूरी करता है उसको तो बस बिजली का बिल ले डूबेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला भी अब बिजली का बिल अदा नहीं कर पाएगा। और ऐसी सूरत हाल में जब बारिशें जो हैं अपने अरूज पर हैं, सावन का आगाज हो चुका है, अभी सावन का पहला अशरा है, लेकिन आधा पंजाब और सारे का सारा बलूचिस्तान, सिंध का इलाका ये डूब चुका है। शुमाली इलाका जात की बुरी हालत है, वहाँ लैंड स्लाइडिंग है, पहाड़ के पहाड़ नीचे गिर रहे हैं और जानी नुकसान भी हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक 300 से ज़्यादा जो जाने हैं उनका नुकसान हो चुका है पाकिस्तान में। तो ये सारी सूरत हाल है। बारिश जो है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि इस साल भी ये पेशगोई थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी जम के सावन भादों में बारिशें होंगी। हुकूमत ने बहुत सारे दावे किए, बहुत सारे वादे किए, लेकिन इनका सारे का सारा फोकस जो था वो अपने आप को बचाने में था, अपने कर्जे मुआफ कराने में था, और PTI को दीवार के साथ लगाने में था कि किसी तरीके से भी हमेशा के लिए इमरान खान से निजात हासिल कर ली जाए। हुकूमत अपने कर्जे मुआफ कराने में, इत्तेहादी और बिलखुसूस जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने बच्चों के और अपने दमादों पर जो 11 अरब रुपए की करप्शन के केसेस थे, 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस थे, वो खत्म करवाने में कामयाब हो गए हैं। बात सिर्फ 1100 अरब रुपए की नहीं थी, बात तो थी इन पर नहली की तलवारें लटक रही थी, इन्होंने जेल में जाना था। वो सारे मुकदमात खत्म करवाने में कामयाब हो गए हैं। इनके रास्ते अब हम आ रहे हैं इक़्तिदार में दोबारा आने के लिए। तो मोहतरम नाज़रीन, इनकी सारी जो फोकस था वो उधर था, और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए रकम मुख्तस कर दी। और दूसरी तरफ यह है कि अवाम जो है फाकों से मर रहे हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम बारिशी पानी में बह रहे हैं, उनके इमलाक बह रहे हैं, मवेशी बह रहे हैं, और दरियाओं में
پانی کی سطح بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی بارشیں ہونی ہیں. آج جب لاہور اور گوجرانوالہ میں بارش ہوئی تو نشیبی علاقے نہیں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور لوگ بڑی مشکل میں تھے. قیمتی سامان جو تھا وہ ضائع ہو گیا, لوگوں کے بیڈ رومز میں پانی چلا گیا, ان کے ڈرائنگ رومز میں پانی چلا گیا. لاکھوں روپے کا ایک ایک گھر میں قیمتی سامان جو تھا وہ تباہ و برباد ہوا اور نکاسی آپ کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ہمارے گوجرانوالہ کے ڈی سی آفس میں, ڈی سی کی رہائش میں اور ڈی آئی جی کی رہائش میں پانی داخل ہو گیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے کانوں پر جوں نہ رنگی, انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ شہر ڈوب رہا ہے. اگر ڈی سی ہاؤس اور ڈی آئی جی ہاؤس ڈوب سکتا ہے تو شہر کے نشیبی علاقوں کا حال کیا ہوگا, وہاں پر صورتحال کیا ہوگی؟ وہ تو بالکل ڈوب گئے ہوں گے. لیکن محترم ناظرین, میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ نئی گاڑیاں حاصل کرنے پہ ہے, مراحت حاصل کرنے پہ ہے, اور حکومت کی توجہ اس بات پہ ہے کہ ہم نے نگران سیٹ اپ وفاق میں کون سا بنانا ہے اور ہم نے دوبارہ اقتدار میں کیسے آنا ہے. لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ان کے املاک کا نقصان ہو رہا ہے, ان کے مویشی مر رہے ہیں, ان کے مویشی بہہ رہے ہیں, لیکن حکومت کو اس سے کیا لینا دینا, سرکاری مشینری کو اس سے کیا لینا دینا. کل کمشنر لاہور جب شیخ پورہ چائے پینے کے لیے گئے تو ان کا آپ نے پروٹوکول دیکھا کہ ساری کی ساری 3 تو ڈی سی ان کے ساتھ تھے اور کئی اے سی اور پولیس کی گاڑیاں, ایک لمبا قافلہ تھا. تو محترم ناظرین, جہاں پہ یہ اللہ تللے ہو رہے ہوں اس ملک میں کون خیال رکھے گا کہ پانی سے کون سا علاقہ بہ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ آج ہی حکومت نے 45 سے 50% قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہے سوئی گیس میں, سوئی نادرن گیس اور سوئی سدرن گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اوگرا نے اس کا منظوری دی ہے. لیکن محترم ناظرین, مجھے یہ بتائیے کہ گیس مل کب رہی ہے؟ سارا دن بجلی بند رہتی ہے, 4 6 گھنٹے کی تو شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہے, دیہی علاقوں میں اس سے برا حال ہے, وہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. بجلی نہیں ملی لیکن بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا, اور اب گیس کی قیمتوں میں آج 45 سے 50% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. لوگ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں, لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں, اور اب اس کی نوبت نہیں رہے گی. جب پانی آ گیا ہے تو بے روزگاری بڑھے گی. اب کاشتکار ہیں وہ بھی بے روزگار, کسان بے روزگار, مزدور بے روزگار. جب بارشیں ہوتی ہیں تو مزدور بھی بیچارے گھروں میں دبو کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ مزدوری نہیں کر سکتے, ان کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے. ہماری بڑی انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور بجلی کے اور گیس کے نرخ بڑھانے کے بعد باقی ماندہ انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ ہے. تو بے روزگاری بڑھ چکی ہے, لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں, اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اپنی عیاشیاں اپنے اللہ تللے چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے. میں بار سوچتا ہوں کہ شہباز شریف اس ملک میں کس قدر بڑے بہروپی ہیں, کس قدر بڑے ڈرامے باز ہیں. آج وہ کچھ نئے صنعتی یونٹس کا افتتاح کر رہے تھے. چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے. دوسری طرف جو یہاں کی لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ روز بروز زبوحالی کا شکار ہے, ڈوب رہی ہے. چھوٹا سرمایہ دار پس کے رہ گیا, وہ بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتا, وہ گیس کے بل ادا نہیں کر سکتا. اس ملک میں صرف وہی کاروبار کر سکتا ہے جو روزانہ لاکھوں کروڑوں کی گیس چوری کرتا ہے, روزانہ لاکھوں کروڑوں کی بجلی چوری کرتا ہے, لیکن اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. عام شہری وہ چوری شدہ بل ادا کرنے, لائن لاسز کے نام پر وہ بل ہم ادا کرتے ہیں, وہ قیمت ہم ادا کرتے ہیں. اور ہمارے جو بل ہے, میں نے پرسوں ترسوں پروگرام کیا تھا, اس میں میں نے بتایا کہ پاکستان پر کتنے ٹیکس لاگو ہیں. پہلے سیلز ٹیکس ہے, پھر جنرل سیل ٹیکس ہے, فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے, اور پھر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس ہے. تو بہت سارے ٹیکسیز, ایسے ٹیکسیز جن کا نام سن کر ہنسی آتی ہے. تو پاکستان میں صورتحال دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ مہنگائی کی چکی تلے پستے جا رہے ہیں, لیکن حکومت عوام کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی بجائے, ان کو کسی قسم کی بحالی دینے کی بجائے, وہ لوگ جو سیلاب سے بہ رہے ہیں ان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی بجائے, مزدوروں کے لیے نئے روزگار پیدا کرنے کی بجائے اپنی عیاشیوں میں مست ہے. اور ان کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں دوبارہ کیسے آنا ہے, نواز شریف کو کیسے واپس لانا ہے, اور جب نواز شریف آئیں گے تو کیا سارے مقدمات ختم ہو چکے ہوں گے. یہ حکومت کی اور ہماری جو اشرافیہ ہے انہیں اپنی پڑی ہے, بیوروکریسی کو اپنی پڑی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, لیکن ہماری وہ اسٹیبلشمنٹ جو ملک میں حکومتیں لانے اور گرانے کا کام کرتی ہے ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ایسے میں اگر نواز شریف آ جاتے ہیں تو کیا پاکستانی عوام ان کا استقبال کریں گے؟
کیا غیرت مند لوگ ان کا استقبال کریں گے؟ جبکہ ان کے آنے سے پہلے ہم پر بجلی بم گرائے گئے، ہم پر گیس بم گرائے گئے، ہم پر پیٹرول بم گرائے گئے، اور ہم پر صرف ایک ایٹم بم گرانا باقی ہے، باقی سارے بم ہم پر گرا دیے گئے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم جب تقابل کرتے ہیں کہ فرانس میں مہنگائی ہوئی، جاپان میں مہنگائی ہوئی، امریکہ میں مہنگائی ہوئی، تو حضرات یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہاں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو لوگوں کے روزگار، ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، عام مزدور کی سیلری بڑھتی ہے، اس کی دہاڑی بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں روزگار کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، دہاڑی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، یومی اجرت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ووٹ سے نہیں، اب انقلاب فرانس کی طرز پر پاکستان میں انقلاب آئے گا۔ میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں، میری بصیرت اور بصارت تو یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں حالات بہت گرگوں ہونے والے ہیں۔ یہ جاتی عمرہ کے محل، یہ بلاول ہاؤس اور ایسے بڑے بڑے محلات ریت کی دیواریں ثابت ہونے والی ہیں، گرنے والے ہیں۔ بپھرے ہوئے عوام جب نکلیں گے، کیونکہ عوام کی قوت خرید سے سب کچھ، عوام کی برداشت سے سب کچھ باہر ہوتا جا رہا ہے، اور حکمران ہیں کہ عوام کا صبر کا پیمانہ چیک کر رہے ہیں، عوام کے اعلیٰ ظرفی چیک کر رہے ہیں کہ کہاں تک یہ برداشت کر پاتے ہیں۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ عوام کہاں تک برداشت کر پائیں گے۔ خیر، آج جو قیمتیں بڑھی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس پر میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھی، میں چیخ اٹھا تھا، میں نے اس پر پروگرام کیے، 2 پروگرام کیے، اور میں نے کہا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یزید نے بھی شاید اسی طرز پر ظلم کیے ہوں گے جو آج بھی اس پر لانٹیں بھیجی جاتی ہیں۔ تو یزید کے پیروکار جو ہیں آج بھی لانٹیں سمیٹ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت حسینیت کو چھوڑ کر یزیدیت کیوں اپنا رہی ہے۔ انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے صرف لانٹوں کے توق سمیٹنے ہیں، ہم نے صرف لانٹوں کے توق گلے میں ڈالنے ہیں؟ یہ کیوں اس بات پہ تل گئے ہیں؟ یہ کیوں ان لوگوں سے محبت، اخوت، رواداری کی توقع نہیں رکھتی؟ یہ کیوں نہیں چاہتی کہ لوگ ان سے محبت کریں، انہیں دوبارہ ووٹ دیں؟ محترم ناظرین، ایک دفعہ سوچیے گا ضرور، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اور اس کے فوراً بعد 1 دن بعد گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ، یہ آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ اب بھی نہ جاگے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ قتیل نے کہا تھا، قتیل شفائی نے کہا تھا کہ قتیل زمانے میں اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ آپ سوچئے گا کہ کہیں آپ اور میں بھی تو منافق نہیں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔